اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عرض چونیاں تجلی گاہ حسن مشرق، اے پری پیکر و تنار حسینوں کے وطن۔ رنگ و رامت سے ہے لبریز تیرا ہر کوچہ، گل رخوں سیم بروں زہرا جبینوں کے وطن۔ سرفروشوں کے وطن، حوصلہ مندوں کے وطن، اے شجاعت کی تقدس کی وفا کی دھرتی، سورماؤں کی سرفراز جوانوں کی زمین، اہل دل اہل نظر اہل صفا کی دھرتی۔ عرض چونیاں تیرے لاڈلے جان بازوں نے اپنی شمشیر سے روکے تھے سکندر کے قدم۔ ان قبائل کے مقدر میں تھی ہر چند شکست، تیغ یونان کی یہیں آب ہوئی تھی مدھم۔ تیرے محلوں تیرے سنگین فصیلوں نے کبھی اہل غزنی سے بھی افسانہ شمشیر سنا، کبھی نادر کبھی گوری کبھی کاسا سے نعرہ وحدت حق نعرہ تکبیر سنا۔ چونیاں پنجاب کا بے مثال خوبصورتی رکھنے والا تقریباً 2000 سال سے بھی پرانا شہر ہے، جو لازوال دلکشی اور بھرپور تاریخ سے مزین ہے۔ یہ شہر شاندار فن تعمیر کا نمونہ ہے۔ آج کے جدید دور میں نئی تعمیرات کے باوجود یہ شہر ماضی اور حال کی خوبصورت تصویر ہے۔ جب اس شہر پر نظر دوڑاتے ہیں تو قدیم مسجدوں، مندروں اور محلوں کے خوبصورت نظارے دیکھنے والی آنکھ کو سحر زدہ کر دیتے ہیں۔ اس شہر کے قدموں میں دریائے بیاس اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بہتا تھا۔ دریائے بیاس کے پرسکون پانیوں پر سورج کی کرنیں پڑتیں تو پورے شہر کے نظارے کو سنہری چمک سے منور کر دیتی تھیں۔ دریائے بیاس چونیاں شہر کے لیے نہ صرف زراعت کے لحاظ سے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا، بلکہ یہ دریا ادیبوں اور شاعروں کے لیے ایک رومانوی ماحول پیدا کرتا تھا، جس سے رومانوی کہانیوں اور شاعری نے جنم لیا۔ جیسے جیسے رات ڈھلتی ہے، شہر کی روشنیاں ستاروں کی طرح ٹمٹماتی ہیں، جو شاندار ثقافت اور روایات کی عکاسی کرتی ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے دریائے بیاس کے بہاؤ کا رخ تبدیل ہونے کی وجہ سے دریا تو مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، لیکن دریائی گزرگاہ کے آثار اب بھی چونیاں کے اطراف میں موجود ہیں۔ اس مسحور کن شہر کی سیر کرنا ایسے ہی ہے جیسے وقت میں پیچھے چلے جانا، جہاں جدیدیت ایک گزرے ہوئے دور کی شان و شوکت کے سامنے جھکتی ہے اور ہر خوش قسمت سیاح کی روح پر انمٹ نقوش چھوڑتی ہے۔ چونیاں شہر کے نام بارے 2 روایتیں مشہور ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق اس کا نام راجہ ٹوڈر مل کی بیٹی شہزادی چنی یا چونی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ شہزادی راجہ کی موت کے بعد اس شہر کی حکمران بھی بنی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ نام بگڑ کر چونیاں بن گیا۔ آج بھی دیہاتی لوگ جو چونیاں کے اطراف میں آباد ہیں، چونیاں کو چونی کہہ کر ہی پکارتے ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق چونیاں نام کی ایک بڑھیا جو انتہائی راسخ الاعتقاد تھی، پیر جہانیاں سرکار کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور اس نے ادھر ہی سکونت اختیار کر لی تھی۔ اس عورت کا نام چونی تھا۔ کافی مدت کے بعد جب یہاں لوگوں کی کثیر تعداد نے آنا شروع کر دیا تو مریدوں نے اسی عورت کے نام پر نیا گاؤں آباد کیا اور اس کا نام چونی رکھا، جو بعد میں چونیاں مشہور ہو گیا۔ چونیاں شہر کے قرب و جوار میں موجود ٹیلے اور کھنڈرات اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ شہر اتنا ہی پرانا ہے جتنا ہڑپا اور موہنجو داڑو کی تہذیبیں۔ 1970 کی دہائی میں چونیاں سے تعلق رکھنے والے سید انوار حسین زیدی کو ان ٹیلوں سے برتنوں کے ٹکڑے، تانبے کے سکے اور ایک سونے کا موتی ملا، جن کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ نے یہ تصدیق کی کہ یہ چیزیں قریب 2000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہیں۔ یہ نوادرات عجائب گھر لاہور کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ چونیاں کے کھنڈرات سے ملنے والے لوہے کے ٹکڑے اور برادے سے ماہرین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ شہر ایک صنعتی شہر تھا، جس میں مغلیہ فوجوں کے لیے تلواریں اور توپیں بنائی جاتی تھیں۔
تاریخ کی کتابوں میں مورخین کی کھوج کے مطابق یہ 327 قبل مسیح میں سکندر اعظم جب ہندوستان میں داخل ہوا تو پنجاب کے شہر جہلم کو فتح کرتا ہوا دریائے بیاس کے کنارے آباد اسی شہر چونیا تک آ گیا تھا۔ دریائے بیاس کی دلدلی زمین اور یہاں کے باسیوں کی زبردست مزاحمت کی وجہ سے سکندر اعظم کی فوجوں نے چونیا سے آگے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ تحریک کمبوہا میں پولیس انسپکٹر عبدالوہاب امرتسری چونیا کی سندھ میں عربوں کی آمد تک کی تاریخ کا سراغ لگاتے ہیں۔ ان کے مطابق جب محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا تو چونیا ملتان کے زیر تسلط تھا اور اس پر کمبو قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی حکومت تھی۔ ملتان پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا تو چونیا ان کے قبضے میں آ گیا۔ چونیا کے حکمران نے مسلمانوں کو قسطوں میں معاوضہ ادا کرنے کا وعدہ کیا اور ضمانت کے طور پر محمد بن قاسم راجہ کے بیٹے مہا چھاور یا مہا چاور کو اپنے ساتھ عرب لے گیا۔ مسلم اثر میں رہتے ہوئے راجہ کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا۔ 5 سال بعد جب چونیا کے بادشاہ نے پوری رقم ادا کر دی تو شہزادہ چونیا واپس چلا گیا۔ تاہم واپسی کا خیر مقدم کرنے کی بجائے مہا چاور کو ہندو پجاریوں نے اپنے مذہب کو ترک کرنے پر طعنہ دیا اور فیصلہ کیا گیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن اس کی بہن کنگنا کو اس منصوبے کی خبر ملی تو شہزادی کنگنا اور مہا چاور شہر سے بھاگ گئے۔ بادشاہ کی فوج نے بہن بھائیوں کو منڈی بورے والا میں روکا جہاں انہیں قتل کر دیا گیا۔ بعد میں مسلم حکمرانوں نے ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ایک مزار تعمیر کیا۔ یہ مزار آج بھی کھڑا ہے جو دیوان چاولی مشائخ حاجی محمد شیخ کے نام سے مشہور ہے۔ چونیا کے قریب آباد ایک شہر کنگن پور کا نام اسی شہزادی کنگنا کے نام پر ہے۔ 16ویں صدی کے اوائل میں جب بابر دلی پر قبضہ کرنے کے لیے جا رہا تھا تو افغانستان میں ایک باہمی جنگ ہوئی جس کی وجہ سے بہت سے پٹھان قبائل کا اخراج ہوا۔ یہ قبائل بابر کے ساتھ شامل ہوئے اور 1525 میں پانی پت کی فیصلہ کن جنگ جیتنے میں اس کی مدد کی۔ لیکن 1569 میں جہانگیر شہنشاہ اکبر کے ہاں پیدا ہوا اور ان پٹھانوں کے علاوہ تمام رئیس اسے خراج عقیدت پیش کرنے آئے۔ ان کی گستاخی پر ناراض اکبر نے مطالبہ کیا کہ ان کے عہدے اور جائیداد چھین لی جائے۔ جب وہ کابل واپس آنے لگے تو بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ مغل بادشاہت کا بہت بڑا اثاثہ ہے اور اس نے اکبر نامہ کے مصنف ابو الفضل کو ان کے ساتھ صلح کرنے کے لیے بھیجا۔ انہیں دہلی کے علاوہ کہیں بھی آباد ہونے کی اجازت دے دی گئی اور اسی کے مطابق وہ قصور میں آباد ہو گئے۔ اس وقت ایک ڈاکو جسے پیرا بلوچ کہا جاتا تھا چونیا کے حکمران راجہ رائے کے لیے درد سر بنا ہوا تھا۔ جب پیرا بلوچ نے پٹھانوں پر حملہ شروع کیا تو وہ ایک لڑائی میں مارا گیا اور پٹھانوں نے قصور اور چونیا میں اپنا اقتدار قائم کیا۔ 1720 میں مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کے دور میں لاہور کے مغل ناظم عبدالصمد خان اور قصور کے رئیس نواب حسین خان کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا جس نے دشمنی کی شکل اختیار کر لی اور بات جنگ تک جا پہنچی۔ اس جھگڑے میں چونیا کے پٹھان میئر سردار فضل خان نے قصور کے نواب حسین خان کا ساتھ دیا۔ ان دونوں کی فوجیں چونیا کے نزدیک ہرچوکی گاؤں کے میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں۔ بھرپور لڑائی لڑی گئی جس کے نتیجے میں نواب حسین خان ہرچوکی گاؤں کے میدان میں قتل ہو گئے۔ جس میدان میں یہ جنگ ہوئی وہاں پر اب عیدگاہ اور قبرستان ہے۔ یہ تاریخی معرکہ پنجاب کے لوگوں کی ثقافتی نفسیات میں پیوست ہے۔ یہ ایک جابر ظالم کے خلاف بغاوت کی علامت بن گیا اور وارث شاہ کی ہیر میں اس جنگ کا آغاز اس بستی کی ثقافتی اہمیت کا بیرومیٹر ہے۔ زبان اور ثقافتی رکاوٹوں کے باوجود ہیر پنجابی قوم پرستی کے جھنڈے تلے لوگوں کو متحد کرتی چلی جاتی ہے۔ ناظرین، مغلیہ دور میں جب افغان پٹھانوں نے قصور میں اپنے آپ کو مستحکم کر لیا تو ان پٹھانوں کے دور میں چونیا شہر کی آبادی اور ترقی میں تیزی سے اضافہ ہوا۔
اس شہر کے علاوہ مزید 6 شاندار بستیاں وجود میں آ گئیں، جن کو پرانے لوگ 7 چونیوں کے نام سے بھی پکارتے تھے۔ ان بستیوں میں پرانی چونی، نکی چونی، محرم خان دا کوٹ، پہلوان دی کوٹلی، قلعہ ٹوڈرمل، راجے دا کوٹ اور چونیاں شامل ہیں۔ نواب حسین خان کے قتل کے بعد چونیاں اور اس کی نئی بسائی گئی بستیوں پر پٹھانوں کی گرفت کمزور پڑ گئی، جس کی وجہ سے لٹیرے ان بستیوں کو لوٹنے لگے۔ چونیاں کے علاوہ باقی 6 بستیوں کے لوگ دوسری جگہوں پر ہجرت کر گئے۔ باقی بچ جانے والے لوگوں کو پہلے تو لٹیروں نے خوب لوٹا اور رہی سہی کسر چالسی قحط نے پوری کر دی، اور یوں ان 7 چونیوں میں سے 6 بستیاں مکمل طور پر اجڑ گئیں۔ موجودہ شہر مضبوط قلعہ بند نظام کی وجہ سے لٹیروں کے ہاتھوں برباد ہونے سے بچ گیا۔ ناظرین، چونیاں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ 6 بار سیلابوں میں مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ موجودہ شہر 7ویں بار آباد ہوا ہے، لیکن تاریخ کی کسی بھی مستند کتاب میں اس شہر کا 6 بار غرق ہونے کا ذکر موجود نہیں۔ البتہ لٹیروں کے ہاتھوں اس کی 6 بستیوں کے تباہ ہونے کا ذکر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 1947 میں یہاں سے ہجرت کر کے جانے والی ایک خاتون بملا رانی نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی 6 بستیوں کے اجڑنے کا ذکر کیا ہے، جو محمد شاہ رنگیلا کے دور میں آباد کی گئی تھیں، اور موجودہ چونیاں کو اس کی 7ویں بستی کہا ہے۔ ان بستیوں کے ناموں کی تفصیل پہلے بیان کر دی گئی ہے۔ ناظرین، پنجابی کے مشہور صوفی شاعر سید وارث شاہ بھی چونیاں میں چند دن قیام کر چکے ہیں، اور یہ قیام اس وقت کا ہے جب وہ ملکہ حانس سے واپس آ رہے تھے، اور انہوں نے اپنے مشہور کلام ہیر وارث شاہ میں بھی اس شہر کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، وارث نواب حسین خان نال لڑیا جویں عبد الصمد وچ چونیاں دے۔ اس قیام کے دوران وارث شاہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک نسخہ چونیاں میں چھوڑ گئے تھے، جو وارث شاہ اکیڈمی میں محفوظ ہے۔ مغلیہ سلطنت کے ختم ہونے اور انگریز راج قائم ہونے کے بعد سن 1885 میں انگریز سرکار نے چونیاں کو لاہور کی تحصیل کا درجہ دے دیا۔ اس وقت یہ لاہور کی سب سے بڑی تحصیل تھی۔ قیام پاکستان کے بعد جب 1976 میں قصور کو ضلع کا درجہ دیا گیا تو چونیاں کو لاہور سے الگ کر کے قصور کی تحصیل بنا دیا گیا، اور 1992 میں پتوں کی اور بھائی پیرو موجودہ پھول نگر کو چونیاں سے الگ کر کے پتوں کی کو تحصیل کا درجہ دے دیا گیا۔ ناظرین، کچھ تاریخ دانوں کے مطابق 5ویں صدی کی افسانوی داستان سسی پنو میں سسی کا تعلق بھی اسی شہر چونیاں سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جموں کے ہندو راجا کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی، جس کے بارے میں جوتشیوں اور نجومیوں نے پیشین گوئی کی کہ یہ لڑکی راجا کی بدنامی کا باعث بنے گی۔ بدنامی کے ڈر سے راجا نے اس لڑکی کو ایک صندوق یا ٹوکری میں ڈال کر دریائے بیاس میں بہا دیا۔ آج جہاں دربار سید غلام مصطفیٰ المعروف متو شاہ ہے، اس کے ساتھ ایک دھوبی گھاٹ ہوا کرتا تھا۔ وہاں ایک دات نام کے شخص نے اس صندوق کو پکڑا اور اس بچی کو نکال کر اس کی پرورش کی۔ جب لڑکی جوان ہوئی تو اس علاقے کے دورے پر آئے ہوئے پاک پتن کے شہزادے پنو کا اس پر دل آ گیا، اور یوں دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ ان دونوں کو دھوکے سے جدا کر دیا گیا، جس سے یہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں صحراؤں میں بھٹکتے رہے، اور موت کے بعد انہی صحراؤں میں دونوں کو دفن کر دیا گیا۔ سسی پنو کی داستان میں شہر بمبھور کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تاریخ دان کراچی کے نزدیک آباد شہر بمبھور کو سسی کا شہر نہیں مانتے، بلکہ ان کی اکثریت اصل بمبھور چونیاں شہر کو ہی قرار دیتی ہے۔